الرحمن الرحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی، اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے جو نئے آنے والے دوست ہیں۔ یہ میں بڑی دلچسپ ویڈیو آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ایک سادہ سا شخص ہے جس کا نام ہے غلام محمد۔ غلام محمد کی 4 بیویاں ہیں، 4 شادیاں ہیں ماشاءاللہ۔ یہ گجرانوالہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ غلام محمد صاحب نے پہلی جو شادی کی وہ ارینج میرج کی، گھر والوں نے کی، اور دوسری شادی انہوں نے بقول ان کے لو میرج کی۔ دونوں جو پہلی اور دوسری بیویاں ہیں وہ کنواری ہیں، ان سے پہلے وہ غیر شادی شدہ تھیں۔ ان سے پہلی شادی ان کی ہوئی دونوں کی، یکے بعد دیگرے۔ تیسری بیوی انہوں نے اپنی جو 2 بیویاں تھیں ان سے اجازت لی کہ ایک خاتون ہے اور وہ طلاق یافتہ ہیں اور میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے کہ ان 2 خواتین نے، جو کہ پہلے ہی ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے بخوشی غلام محمد کو تیسری شادی کی اجازت دی، اور انہوں نے اپنی تیسری شادی بھی بخوشی رچا لی۔ اب 3 ہو گئیں، 3 بیویاں ہیں ماشاءاللہ۔ گھر میں بڑا بہترین ماحول ہے، اچھی طریقے سے خوشی ہنسی خوشی وہ اپنا گزارا کر رہی ہیں، مل جل کر گھر کا کام کر رہی ہیں، اور سارے کام کاج خود کرتی ہیں، لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، بڑا زبردست ماحول ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ غلام محمد کو ایک اور خاتون کسی کے ذریعے ملتی ہے، اور وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوہ ہے۔ تو غلام محمد جناب اپنی 3 بیویوں سے پھر اجازت طلب کرتا ہے کہ میں نے 4تھی شادی کرنی ہے، اور وہ جو خاتون ہے ان کا نام ہے بشرا۔ تو وہ جو خاتون ہیں وہ ہیں بیوہ، ان کا شوہر جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، تو مجھے آپ اجازت دیں اور میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو 3 بیویاں جو پہلی ہیں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں جناب اپنے شوہر کو اجازت دی، اور غلام محمد نے 4تھی شادی جو ہے وہ بیوہ خاتون کے ساتھ کر لی، اور اس طرح غلام محمد کی 4 شادیاں ہو گئیں۔ اب میں یہ سٹوری آپ سے بیان کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا تبصرہ ہے کہ اصل میں ہمارے معاشرے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، بہت ساری بن بیاہے خواتین بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جو کہ عمر رسیدہ ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، رشتے معقول نہیں مل رہے، اور یہ ہمارے ملا طبقہ جو ہے، ہمارے مولوی حضرات، وہ بھی لوگوں کو بڑا جی وہ انصاف کر سکو گے تو پھر دوسری شادی کرنا، پھر تیسری کرنا۔ وہ بھائی انصاف کر سکنے کا جو مسئلہ ہے، انصاف تو اسی وقت ہوگا نا جب کوئی 2-3 بیویاں ہوں گی۔ اب ایک بیوی ہے اس سے انصاف کرو تو پھر دوسری، اور پھر جرم سے پہلے کون سی سزا ہے مجھے بتائیں؟ ایک بندہ 2 شادیاں کرتا ہے، خدا نہ خواستہ وہ انصاف نہیں کرتا تو وہ جرم کا مرتکب ہے، اس نے گناہ کیا، یا اس نے زیادتی کی، یا اس نے اچھا نہیں کیا، یہ تو ہو گئی بات۔ اب ہمیں مذہبی طور پر 4 شادیوں کی اجازت ہے، ہمیں پہلے ہی ڈرایا جاتا ہے جی آپ انصاف نہیں کر سکو گے، آپ رہنے دو، آپ یوں کرو، پہلی بیوی کا خرچہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ پہلی بیوی کا جو ہے وہ نان نفقہ پورا نہیں ہوتا، حالانکہ جو رزق کا وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے۔ وہ مالک ذمہ داری لیتا ہے کہ جو رزق دینے والا ہوں وہ میں ہوں، وہ میری ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ہمیں بطور مسلمان، ہمارا یہ بلیو ہے، ہمارا یہ ایک یقین ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر ہمارے جو نبی سید الانبیاء علیہ السلام، ان کی اجازت ہے، صحابہ اکرام کی جو بیویاں ایک سے زیادہ تھیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کی پہلی بیوی یا دوسری کوئی 4 کی، ان میں سے فوت ہو گئی، پھر انہوں نے 5 بھی کی، یعنی اور شادیاں بھی کیں، بیک وقت 4 کا حکم ہے کہ آپ 4 رکھ سکتے ہو۔
تو ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں اس بات کو اتنا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اتنا کرٹیسائز کیا جاتا ہے، یہ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی، گھروں میں بھی، اور مذہبی طور پر جو ہمارے حلقے ہیں وہاں بھی مطلب اپریشیٹ نہیں کیا جا رہا کہ 2 3 4 شادیاں ہونی چاہیے، حالانکہ قرآن پاک میں آیت بھی ہے کہ شادیاں کرو، یعنی 2 2 کرو، 3 3 کرو یا 4 4، اس طرح اس کا ترجمہ بھی بنتا ہے۔ تو میں اپنے ویورز کو، اپنے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اگر کم از کم اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، برابری والا معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ جو خود کھاتے ہیں وہ اپنی بیوی کو کھلائیں۔ اگر آپ کی 2 بیویاں ہیں تو جو آپ خود کھاتے ہیں وہ دونوں کو کھانا میسر ہو، یعنی آپ خود دال کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، تو اپنی بیویوں کو وہی کھلانے کے پابند ہیں۔ آپ خود ہوٹلنگ کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، کڑھائی شڑائی کھاتے ہیں جناب، کوئی اچھی ہوٹلنگ کرتے ہیں، تو بیویوں کو بھی وہی جو اچھا کھانا ہے۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے، کسی صحابی نے پوچھا سید الانبیاء علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیوی کو کیا پہناؤں، کیا کھلاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفہوم بیان کر رہا ہوں، کمی بیشی معاف، کے خود کھاؤ، بیوی کو کھلاؤ، جب خود پہنو اور بیوی کو پہناؤ، یعنی کہ جو تم خود کھانا پسند کرتے ہو وہی اپنی بیوی کو کھلاؤ، جب تم نیا کپڑا خریدو پہنو، یعنی یہ تفصیل میں، تو وہی وہ جب اس کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بھی نیا لباس لو، نئے کپڑے لو۔ تو یہ ہے انصاف کہ آپ اپنی ایک بیوی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ غیر انصافی جو ہے، نا انصافی جو ہے وہ ایک سے بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی اپنے آپ نے 10 سوٹ بنا لیے، بیوی کا کوئی نہیں بنایا، تو یہ بھی نا انصافی ہے۔ لیکن انصاف کیا ہے کہ اگر آپ کچے مکان میں رہ رہے ہیں تو آپ کی 1 بیوی، 2 بیویاں، 4 بیویاں وہ کچے مکان میں آپ کے ساتھ رہیں، یا آپ 4 ہیں تو ان کو ایک کو آپ نے جو مکان دیا ہے ویسا ہی دوسری کو دیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اگر آپ پکے مکان میں رہتے ہیں تو ظاہر ہے پکا مکان سب کو دیں، اگر آپ کوٹھی میں رہتے ہیں تو بھائی ایک کو کوٹھی دی ہے تو دوسری کو بھی کوٹھی دے دیں۔ یعنی یہ ہے انصاف کا معاملہ، اور یہ اس میں قطعاً نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی انصاف پتہ نہیں کوئی کہاں سے آئے گا اور وہ ہم کر نہیں سکیں گے، وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں، اس میں کوئی کمی پیشی بھی ہو جائے اللہ پاک معاف کرنے والا ہے، لیکن ایک سے زیادہ جو کثیر زنی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ہم غلام محمد صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ کو یہ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں، چاروں بیویاں دعا بھی مانگ رہی ہیں، غلام محمد صاحب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک سادہ سا شخص ہے، لڑکا ہے، اس نے 4 شادیاں کی ہیں، اور بڑا اچھا ان کا جو گھر کا زبردست ایک ماحول ہے، گزارا ہو رہا ہے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں ہے۔ یہ خواتین کے سمجھنے کی چیزیں ہیں، جو قابض قسم کی خواتین ہیں، قبضہ گروپ قسم کی خواتین ہیں کہ میں آ گئی ہوں، اب آپ کے قریب قیامت تک کوئی دوسری عورت نہیں آ سکتی، آپ کے گھر میں ایسی کوئی عورت آپ سے شادی نہیں کر سکتی آپ سے۔ تو یہ جاہلیت ہے، اور یہ جاہلیت ہمارے معاشرے میں ہے، اور مطلب یہ اس کا حل اب میری سمجھ سے باہر ہے۔ بہرحال یہ ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں اور جو ہمارے میڈیا کے حلقے ہیں ان کو ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا ہوگا، اور جو ایسے ہی گھنونی سی باتیں ہیں، عورت پر ظلم کرتی ہے، فلاں ڈمکا، انصاف نہیں کر پاؤ گے، مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، فلاں، ان باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو ویورز، آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر بھی کرنا ہے۔